السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ناچیز کا یہ مقصد ہے کہ اس بات پر میں گفتگو کروں جو بگاڑ ہم ایمان والوں میں علماء کی اکثریت کے ذریعے ڈال دیا گیا ہے، اس پر میرا ویوز کیا ہے، جو بھی میرا مطالعہ ہے قرآن کا۔ تو ایک سبجیکٹ لے کے آؤں میں، پھر اس گفتگو میں تنقیدی پہلو بھی ہے، خاص طور پہ محترم جناب ذاکر نائک صاحب کے لیے کہ ابھی جسٹ ہی پاکستان میں ان کی مہمان نوازی ہوئی، ان کا آگمن ہوا، ایک بڑی عالیشان نشست کوشچن آنسر کی منعقد کی گئی۔ اب ذاکر نائک ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ میں کئی معاملات میں ان سے متفق ہوں، قرآن کی آیتوں کو لے کے کئی معاملات میں، کئی چیزیں میرے کنسپٹ میں نے بیانات سنا، ان کی کا جو سیشن ہے کوشچن آنسر کا وہ سنا، اپنے آپ کو کلیئر کیا۔ لیکن باوجود اس کے کہ جیسے میں ہر وقت کہتا ہوں کہ مخالفت علم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، بکس کی بنیاد پہ نہیں۔ یہ میرا رویہ ہی یہ ہے، اور میں ہر ایمان والے کو یہی کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے بھی کہیں غلطی ہو رہی ہے تو آپ تنقید کیجئے مجھے، میں اپنے آپ کو درست کر لوں گا اگر صحیح ہوا تو، ورنہ جیسا نبیوں کا کام تھا صرف پہنچانا، منوانا نہیں تھا، تو آپ کا بھی کام پہنچانا ہے بات کو تنقید کے ذریعے، میرا کام بھی پہنچا دینا ہے۔ تو خیر، بات کو میں وسیع نہ کرتے ہوئے شارٹ کروں کہ وہاں پر جو ایک خاص بات ہوئی کہ ایک وہاں پر شخص عیسائی ینگ بلڈ لڑکا، پڑھا لکھا، ویل ایجوکیٹڈ، اس کوشچن آنسر کی سوال جوابات کی نشست میں اس نے اپنی حاضری دی، وہاں پر سوال کیا ذاکر نائک صاحب سے، اور آپ نے وہ سن لینا کس عقیدے پہ کیا۔ اس نے عیسیٰ السلام کے عقیدے کو لے کے سوال کیا، اور کیوں کیا، ذاکر نائک صاحب نے کیوں جواب دیا ان کو، اس شخص کو، باوجود یہ کہ وہ تو بائبل کو، عیسائی تھا نا، اس کو ماننے والا، اس کا کوئی عقیدہ کوئی قرآن پہ نہیں تھا، اور اس نے وہی سوال کیا کہ مجھے قرآن کے حساب سے مت بتائیے، آپ اسلام کے حساب سے مت بتائیے، آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں وہی ہے جو پہلی کتابوں میں ہے، تو وہ بائبل میں یا پہلی کتاب میں ہمارا جس پہ عقیدہ ہے وہ حساب سے آپ میرے عقیدے کو بتائیے۔ تو وہ جو سوال کیا اس نے وہ کون سا، عیسیٰ السلام کے بارے میں، کہ عیسیٰ السلام کا انتقال ہو چکا یا وہ زندہ ہے۔ اس نے جو اپنا عقیدہ پیش کیا، اس کا فیتھ، اس کا عقیدہ، کہ اس کا عقیدہ یہ ہے، اس نے واضح کیا کہ عیسیٰ السلام کی موت ہو چکی، وہ زندہ نہیں ہے۔ مطلب اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ عیسائیوں کا خود یہ عقیدہ ہے، ٹوٹل عیسائیوں کا نہیں کہ سب عیسائیوں کا، زیادہ تر اکثریت آپ کو عیسائیوں کی ملیں گی، آپ دیکھیں گے ان کے کاروں پر، ان کے گاڑیوں پر بورڈ لگا ہوتا، ایک وہ چپکاتے وہ جیزس کم سون کر کے، کہ عیسیٰ السلام، عیسیٰ مسیح آئیں گے ڈبل سے۔ اور کہنا چاہیے میرے حساب سے علماء کی اکثریت جو بتاتی، اور اس پر جو میرا ویوز ہے، میرے حساب سے یا مجھ جیسے جو چند قلیل تعداد میں لوگ ہیں ان کے حساب سے بدقسمتی سے ہماری امت کا بھی عقیدہ ہم کو یہ بنا دیا گیا کہ عیسیٰ السلام آئیں گے، جس کی حدیث موجود ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔
پھر قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا جاتا ہے ہم کو کہ جیزس کمسن یعنی وہ جو عقیدہ عیسائیوں کا ہے وہ آئیں گے۔ اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ السلام آئیں گے یہ سب عیسائیوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جو لڑکا وہ جو نوجوان آیا اور اس نے سوال کیا تو اس کا عقیدہ تو یہ تھا ہی نہیں۔ اس نے صاف بتایا کہ میں کوئی قرآن پر میرا ایمان اسلام کے حساب سے مت سمجھائیے، میرا جس پہ عقیدہ ہے وہ حساب سے میں بتاتا کہ نہیں آئیں گے عیسیٰ السلام، اس طرح سے اس نے بتایا نا۔ اب جو اس نے پیش کیا دلائل اس کے بڑے، میں نے پورا سنا، آپ بھی سنیے، وہ بڑے پختہ دلائل پیش کیا اس نے کہ بھئی آپ بائبل سے ثابت کیجئے کہ عیسیٰ السلام آئیں گے کر کے بتائیے، آپ قرآن سے نہیں ثابت کرنا مجھے، میرا ایمان اس پر ہے بائبل پر۔ اب ذاکر نائک صاحب نے کیوں اس کے سوال کا جواب دیے؟ کیونکہ اسلام میں موجود ہے، قرآن کی آیت ہے اور اس کو مانتے ذاکر نائک صاحب، میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی، کہ ہم اس بات پر تو متفق ہو جائیں، آیت ہے باقاعدہ، ہم اس بات پر تو متفق ہو جائیں جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، جو سیم ہے، اے اہل کتاب ہم میں تم میں جو یکساں ہے، توریت انجیل زبور والوں میں جو یکساں ہے وہ بات پر تو ہم متفق ہو جائیں۔ یکساں کا مطلب یہ نہیں کہ ایک اللہ کو مان لینا، وہ تو ہے، اور دوسری باتیں بھی جو ہے اس کی ڈیٹیل میں وہ آئیں گی کہ جو باتیں متفق ہے تو وہ تو آپ مان لیں، اس کو ساتھ میں لے کے اپن کام کریں گے۔ تو ایون توریت انجیل زبور ہی نہیں، ذاکر نائک صاحب بتاتے کہ اگر یجور میں بھی ہے کوئی بات جو قرآن سے جڑتی تو ہم اس بات پر تو متفق ہو جائیں، اس میں تو ہم راضی ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ رہ کے کام کریں ہم۔ یجور میں بھی ہے اللہ کا، ایشور کا، گاڈ کا تصور، ہمارے پاس بھی ہے تو گاڈ ہے نا۔ پھر دوسرے درس میں نے بتایا کہ کچھ یہاں پر تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں، تو اس بنیاد پہ انہوں نے اس کا سوال لیے، تو اس نے سوال کر دیا یہ کہ آپ بتائیے بائبل کے ذریعے جس پر میرا ایمان ہے۔ تو ہوا یہ کہ محترم ذاکر نائک صاحب نے جواب دینا شروع کیا اس کو سوال لے کے، تو انہوں نے ریفرنس دیے غالباً بائبل یا اس کو اٹیچ کوئی دوسری کتاب کا کہ بھائی دیکھیے نا جس پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا ہے نا اس پر ایمان میرا۔ پھر اس میں جو ہے بتایا گیا، کلیئر کیا انہوں نے یونس اسلام کے بارے میں، یونس اسلام کا جو ہمارے قرآن میں بھی ہے، وہ آیت ہے باقاعدہ، وہ جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے آپ یہ وغیرہ، تو پورا تفصیل سے وہ واقعہ انہوں نے بیان کیے۔ تو وہ یونس اسلام کو وہ جو لکھتے یونا کر کے لکھتے، غالباً یونا کر کے بتاتے یونس اسلام کو، وہ واقعہ بتائے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے کہ نہیں، معجزہ ہوا تھا کہ نہیں، 3 دن 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے نا وہ، اور پھر بعد میں نکلے، مچھلی نے ان کو ایک سمندر کے بولنا چاہیے ساحل پر پھینکی، الٹی کی، تو وہ نکلے۔ تو وہ 3 دن رہے نا، 3 راتیں 3 دن جو بھی، تو پھر ان جوڑے کہ پھر عیسیٰ مسیح نے جو کہا انہوں نے بتایا، تمہارے اس میں جو ہے بولا انہوں نے کہ عیسیٰ مسیح نے کیا کہا کہ میں زمین میں 3 دن 3 رات رہوں گا، قبر میں، زمین میں نہیں، قبر میں، میں قبر میں 3 دن 3 رات رہوں گا، قبر میں بھی 3 دن 3 رات رہوں گا۔ تو انہوں نے ثابت کیے وہ چیز سے کہ جیسا وہ معجزہ تھا، اور یہ بتلایا انہوں نے صاف انداز میں کہ میں کوئی معجزہ نہیں بتاؤں گا آپ کو، میں تو 3 دن قبر، 3 دن 3 راتیں مطلب قبر میں رہوں گا میں، ایسا جواب دیے، بتلایا انہوں نے کہ وہ جیسا، پھر جوڑے انہوں نے اس کو کہ یونس اسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کیا مر چکے تھے، کیا وہ نکلے زندہ، تو یہ بھی اگر قبر میں 3 دن رہے عیسیٰ مسیح، عیسیٰ السلام، تو ظاہر ہے وہ بھی قبر میں زندہ رہے، ماننا پڑے گا، جب زندہ ہے تو آئیں گے دنیا میں، جیسا یونس اسلام آئے اور بعد میں کام شروع کیے، اس طرح سے انہوں نے بتلایا، واضح کیا۔
پھر اس پر اس نے ریئیکٹ مارا، ان کو بریک کیا کہ نہیں ایسا نہیں، آپ اس سے اس کو مت جوڑیے۔ ایک تو وہ جو انہوں نے بتلایا نا معجزہ کر کے، جب بھی بتایا جاتا میں وہ بتاؤں گا، آپ کو کلیئر کروں گا، میں میرے درس میں بھی بتاتا کہ معجزے کو ایسا بتا دیا جاتا ہے ہم کو کہ اللہ کچھ قاعدے کے خلاف کر دے گا، مطلب وہ کنسیپٹ بھی ہم کو کلیئر کرنا پڑے گا ایک عام ایمان والے کو۔ علماء حضرات نے، زیادہ تر علماء حضرات نے یہ بتایا کہ معجزہ یعنی ایسا کہ جیسا جو اللہ کا معمول ہے، جو اللہ کا قاعدہ ہے، اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہو جاتی، مطلب جبکہ ویسا نہیں ہے، قاعدے سے ہٹ کے نہیں ہوتی کوئی چیز، قاعدے کے حساب سے ہوتی لیکن پرٹیکولر اس سے ہوتی۔ جیسا داؤد علیہ السلام کو میں ہمیشہ کہتا، غالباً داؤد علیہ السلام ہی ہے کہ معجزہ بتاتا، معجزہ دیا گیا قرآن میں جو بتایا ہم کو بتایا جاتا، معجزہ دیا گیا کہ لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، اس سے جنگی اوزار بناتے تھے لوہے سے، آئرن سے، تو لوہا ان کے لیے ایک معجزہ تھا کہ نرم ہو جاتا تھا لوہا۔ تو ویسا نہیں ہے میرے بھائی، ان کو وہ ٹیکنیک اللہ نے سکھا دیا تھا، وہ ٹیکنیک وہ سیکھ گئے تھے کہ اوزار بناتے تھے نرم لوہے سے، کون سا لوہا نرم ہے اس کو کیسا موڑنا، وہ ان کو آ گیا تھا۔ جیسا آج کے زمانے میں بھی سمجھتا، ہم کنسٹرکشن کرتے تو کسی نے ہارڈ لوہا لایا تو بھائی یہ مڑتا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا، نرم لوہا چاہیے ہم کو۔ اس وقت میں لوگوں کو وہ کچھ سمجھتا نہیں تھا، تو ایسی چیز جو بعد میں ہوئی، کس کے بعد میں سمجھ میں آئی، ان کے پہلے سمجھ میں آ گئی، جو کسی کے اس وقت میں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس میں اصل میں قرآن میں جو آیت ہے کہ اللہ اپنے قاعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اللہ کبھی بھی قاعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ جو موسیٰ السلام کا جو وہ تھا بتایا جاتا ہم کو معجزے کا معاملہ، وہ بھی بتایا جاتا نا موسیٰ السلام کے بارے میں کہ ان کو بھی ایک اللہ نے جو معجزہ دیا تھا۔ یہ اب وہ معجزے پر اگر ہم وہ دریا کا واقعہ موسیٰ السلام کا کہ وہ عصا مارا تو راستہ بن گیا، دریا پھٹ گیا، تو وہ کیا کوئی جادو ہوا تھا یا وہ ایسا معجزہ ایسا ہوتا نہیں، ایسا ہے کیا؟ وہ مد و جزر جو بتایا جاتا نا، پانی کا چڑھ جانا اوپر، جیسا ہم بامبے میں دیکھتے، حاجی علی کے درگاہ پر جائیں گے آپ بامبے میں، انڈیا میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک جاؤ پہلے تو پانی یہ رہتا، اس پر پل پر آتا نہیں، برج پر، بعد میں پانی برج پر پانی آ جاتا، 4-5 فٹ آ جاتا پانی، 2-3 فٹ آتا کہ جا نہیں سکتے وہاں سے پیدل کوئی، پھر بعد میں نکل جاتا۔ ایسا مدوجر ہوتے تو وہ شکل کہ وہ کیا ہوا تھا، وہ ڈالے تو وہ پانی اصل میں اوپر چڑھ گیا تھا، اس طرح سے علماء حضرات نے بتایا کہ وہ پانی ایسا مدوجر کے پانی اوپر چڑھ گیا تھا، سوکھ گیا تھا، وہ چلے گئے، پھر وہ مارے انہوں نے اس میں حصہ، پانی پھر آ گیا وہاں پر، مل گیا پانی ایسا۔ وہ ایک جو ہوا کرتا ہے اصل میں وہی معجزہ اللہ بتلاتا، ایسی چیز نہیں بتاتا کوئی چیز کی جو ہو ہی نہیں کرتی۔ ہر معجزے کا اگر آپ دھیان کریں گے، جیسا مردوں کو زندہ کرنا، وہ معجزہ، اللہ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیے کہ اللہ تو مردوں کو کیسا زندہ کریں گا، تو اللہ نے بتایا، پورا واقعہ سورہ البقرہ میں درج ہے کہ وہ پرندے لو، آپ اس کو لو، اس کو کاٹو، اس کے ٹکڑے کرو، پھر آواز دو ان کو اپنی طرف پہلے لباؤ، پورا واقعہ ہے وہ کہ دیکھو کیسے آتے، کیسے زندہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندے کو زندہ کر دیا، پرندوں سے کرا، کوئی انسان کو زندہ کر کے بتایا کیا کہ وہ انسان 100 سال پہلے مر گیا، 50 سال پہلے مر گیا، تو اس کو زندہ کر کے بتا دیا، کیوں کہ وہ اللہ کے قاعدے کے خلاف ہوتا، کیونکہ انسان تو قرآن میں آیتیں ہیں نا باقاعدہ کہ زندہ ہم مرنے کے بعد میں جب وہ مر جائے گا انسان، کیونکہ اس کا حساب کتاب لینا ہے، تو جو دوسرا سر پھونکے جائے گا نا جب ہی زندہ ہوں گے، سب ایک ساتھ زندہ ہوں گے، پھر حساب کتاب جو رہے گا اس کا وہ چلے گا معاملہ، تو مردے تو دوسرے سر میں زندہ ہوں گے۔ تو شیطان ابلیس نے بھی کیا کہ اللہ جب تک کہ ایکسیپٹ کیا اللہ کی بات کو، جب تک کہ مجھے انسانوں کو بہکانے کی مہلت دے، جب زمین سے مردہ انسان، سارے انسان زندہ ہو کے اٹھیں گے، اس کا بھی اس پر ایمان ہے۔ تو اللہ نے انسان کو زندہ کر کے نہیں بتایا، کیونکہ وہ قاعدے کے خلاف ہو جاتا تھا، وہ پرندے کے ذریعے سے بتایا کہ ایسا زندہ کریں گے، یہ کیسے زندہ، ہم بھی ایسا زندہ کریں گے،
پھر عیسیٰ السلام کا آتا کہ پھر وہ کیسا مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو عیسیٰ السلام نے کیا کوئی 100 سال پہلے مر گیا تھا, وہ ایسا بولتے تھے کہ ہمارا کوئی بزرگ ہے, دادا مر گئے ہمارے, اس کو زندہ کرو, یا اس کو ہو گئے 2 مہینے مرنے کو, اس کو زندہ کرو. ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا جیسا آج کل ہوتا کہ کسی کو مردہ سمجھ لیتے ہیں ہم, سانپ کاٹا یا کچھ ایسا, کیا ڈاکٹر ڈکلیئر کرتا ارے یہ مر چکا کر کے, لیکن ایکچوئل مرتا نہیں, اس میں سانس ہوتی, وہ انکانشیس رہتا, بے ہوشی کا ایک عالم ہوتا اس کا. یہ دیکھے گیا کہ 2 سال رہتے لوگ, 1 سال بے ہوشی کے عالم میں رہتے. تو اصل میں وہ اوستھا تھی کہ وہ پوری طرح جیسا نیند کی اوستھا, نیند کو بھی موت بتایا گیا, حالت نیند کو. ایسا بے ہوشی بھی جو رہتی, سکارا کی حالت رہتی, وہ بے ہوشی کی سکرات کی حالت, تو اس میں سے نکال دینا ٹریٹمنٹ کر کے. تو ایک طرح سے ٹریٹمنٹ تھا. تو وہ اس وقت میں کسی کے پاس نہیں تھا, لیکن وہ کلا اللہ نے ان کو میسر کیا تھا عیسیٰ السلام کو. اس ٹائپ سے لینا پڑے گا نا. کوئی اللہ کے قاعدے کے خلاف تھوڑی ہو جاتا ہے کہ انسان مر گیا پھر وہ مرا ہوا انسان زندہ ہو جائے گا ڈبل سے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو میں تو معجزے کو اس ٹائپ سے لیتا ہمیشہ. تو ساری چیزیں جو ہے ہم کو ایک ایک چیز, اب دیکھیے سمجھانا بات کچھ اور چلتی ہے, لیکن اس کے مادھیم سے, اس کے ذریعے سے, اس کی کنیکٹڈ جو چیزیں رہتی, کئی چیزیں میں بتلاتا. تو اس شخص نے سوال کیا ذاکر نائک صاحب سے, تو انہوں نے بتایا وہ کہ بھائی وہ جو ہے جیسے یونس السلام ہوئے تھے تو ویسے, تو اس نے اس پر کیوری کیا سوال پر, اور سوال رکھا اس نے کہ بھائی ایسا نہیں, آپ اس سے مت جوڑیے اس کو, آپ اس کو اس سے مت جوڑیے, وہ تو مچھلی کے پیٹ میں بھی تھے تو زندہ تھے نا. یہ تو قبر, جب قبر آ گئی تو موت آ گئی نا عیسیٰ السلام کی, مر گئے قبر میں. قبر میں کب ڈالتے, مرنے کے بعد میں دفن کرتے نا, جب ڈکلیئر ہو جاتا پوری طرح, کوئی زندہ رہتا تھوڑی سانس رہے یا بے ہوش رہا تو اس کو قبر میں دفن کر دیتے کہ ہم, ایسا تھوڑی ہوتا. تو وہ 3 دن رہا, تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ عیسیٰ السلام کی موت نہیں ہوئی, وہ آئیں گے. یعنی جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے جیسے کم سن, وہ عقیدہ ہمارا بنا دیا گیا اور اس کو جسٹیفائی کر رہے. اور اللہ قرآن میں بتاتا اس پر تو آپ سہمت ہو جاؤ جو ہم میں تمہیں یکساں ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ تم میں ہم میں یکساں ہیں, جبکہ یکساں یہ نہیں ہے. یکساں تو وہ ہے جو وہ فرما رہا تھا قرآن کے حساب سے, جس پر میرا عقیدہ ہے اور قلیل تعداد کا بھی ہے کہ عیسیٰ السلام کی موت ہو چکی, اور وہ وہی چیز بتا رہا تھا. اب قرآن میں آیت بھی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے, اللہ کے دین کا کام جو ایمان والے وہ نہیں کریں گے نا, ایمان کے دعوے دار, تو اللہ ایسے لوگوں, ایسی قوم کو کھڑے کر دیں گا جو تم جیسے نہ ہوں گے. مطلب ایسی غلط عقیدے میں ملوث والے نہیں ہوں گے, ایسی قوم کو. تو قوم کے کسی ایک فرد کو کھڑے کرے یا پوری قوم کو کھڑے کرے, ایک فرد, ایک انسان بھی, ایک شخص بھی کھڑا ہوا اس عقیدے کو لے کے کہ جو ایس پر قرآن کے مطابق ہے, تو سوچنے کا مقام ہوگا نا. ہم سوچیں گے نہیں ایک ہے, ارے ابراہیم السلام کو کیا بولے گیا, ابراہیم السلام ایک امت تھے. امت تو ایک فریق سے مل کے امت بنتی اجتماعیت کے ساتھ میں, وہ اکیلے ایک امت تھے. ایک فرد بھی اگر کسی چیز پر رہیں گا اور وہ قرآن کے مطابق ہوں گی, اللہ کے قاعدے کے حساب سے ہوں گی, مطابق ہوں گی, تو اللہ اس کو بالکل اجر دے گا. وہ چیز وہ پیش کر رہا تھا. لیکن یہ کہ اکثریت اس میں غرق ہے کہ عیسیٰ السلام آئیں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرمایا کہ جو یہود و نصارہ کے بگڑے ہوئے عقیدے ہیں تو وہ تھوڑی اڈاپٹ کرنا ہے ہم کو. تو اصل میں جو بتایا جاتا تو وہ اس کو جو ان کا ٹریٹمنٹ رہا ذاکر نائک صاحب کا, تو میرے کو اس کو جو ٹریٹمنٹ دی انہوں نے, تو مجھے میں نے بہت گرا گزرا ہوں. میں بہت عزت کرتا ذاکر نائک صاحب کی, مگر بہت گرا گزرا کہ ایک اتنی ایسی شخصیت جس کو ہزاروں لوگ سنتے, اور وہ ایک شخص آ رہا ہے کوئی بیچارہ, اور وہ تڑپ لے کے آ رہا ہے جو ہے قرآن کے مطابق ہے, ان کے حساب سے نہیں ہے قرآن کے مطابق, لیکن ایک قلیل تعداد جیسا میں اس کے عقیدے سے سہمت ہوں نا, متفق ہوں نا میں, تو اور جو اس طرح اس کو ذلیل کیا گیا, ذلیل کے معنی عربی ذلیل بول رہا ہوں میں, کمزور, کوئی گالی نہیں دیے انہوں نے ذاکر نائک صاحب نے, لیکن اس کو جو بولے آرے راوے پر آ گئے نا, ارے اس کو سمجھاؤ, یہاں تک کہ پھر اس کو بولنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا کہ مائک بند کر دیا اس کا,
फिर उसकी ऐसी पकड़ किए, उसने कहा 1 सेकंड, मुझे 1 सेकंड, हाँ एक सेकंड दिए जाता आपको। देखिए वो सुनना आपने, आपको 1 सेकंड दिए जाता, हाँ हो गया 1 सेकंड, आपने 1 सेकंड, अरे कैसा करूँ मैं, नहीं वो एक सेकंड हमारे पास, उसने उसको सूझा नहीं उस वक्त में, हालांकि उसने बहुत कंट्रोलिंग करके जवाब दिया, यानी आपे के बाहर गया नहीं। मैंने जो महसूस किया, आप सुनेंगे जाकिर नायक साहब आपे के बाहर चले गए, यहाँ तक कि बोला उसको कि तू मूर्ख है, बेवकूफ़ है। एक शख्स जो सवाल कर रहा है उसको तू आप मूर्ख हो, बेवकूफ़ है, यहाँ तक कि बोले गया। तो वो 1 सेकंड बोला तो वो पकड़ लिए, सब्जेक्ट कुछ और था, जवाब देना था। 1 सेकंड होता है कि हाँ, बोले हमारे यहाँ, उसने कहा पंजाब में हमारे यहाँ 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर होता। वो अपनी जान छुड़ाने को कि सवाल का जवाब मिले, तो उसने ये कहा। तो पूछे भाई लोगों पंजाब में होता है क्या 1 सेकंड? एक तो लोग जो थे, अरे नहीं होता। अरे मेरे भाई एक जनरल चीज़ है, हम किसी से बात करते तो हम उसको बोलते ना कि भाई फला कोई चीज़ समझा रहा है या समझ रहा है, अरे 1 सेकंड, थोड़ा 1 सेकंड। 1 सेकंड का मतलब ये क्या कि 1 घंटा रुक जाओ तुम मेरे लिए। अरे 1 सेकंड यानी उसको रोकने के लिए बोला हो उसने, जाकिर नायक साहब को रोकने के लिए कहा उसने, 1 सेकंड आप यहाँ ब्रेक दो, 1 सेकंड रुक जाओ। अब फिर जब मैं बोलूँगा तो फिर 1 सेकंड थोड़ी होगा उसका, मैं उसको करता ना, उसकी बात क्या थी, बोलने का मकसद उसका था बात का कि आप 1 सेकंड यहाँ पर मतलब ब्रेक दो आप। अब मैं बोलूँगा तो मुझे 1 सेकंड नहीं, 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, 5 मिनट दो, 2 मिनट दो। बाद में 2 मिनट मांगा उसने, और अपनी बात 2 मिनट के पहले ही कंप्लीट कर दिया उसने, ये भी एक बात हुई ना। तो वो 1 सेकंड को बुनियाद बना के खींचे, फिर 2 मिनट को उसके बुनियाद बनाए, यानी सवाल से कैसा रुख पलटाना, क्योंकि उनको जवाब देते नहीं आया ना, उसने तो बाकायदा रख दिया ना, मिसाल दिया ना उसने, वो आप ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसने बाकायदा दिया कि अगर मैं मिसाल कोई देता हूँ बर्फ़ की, उसने मिसाल दिया कि बर्फ़ है, अगर मैं कहता हूँ किसी को बर्फ़ की तरह सफ़ेद, फिर मैं कहता हूँ किसी से बर्फ़ की तरह ठंडा, तो वहाँ मेरा बर्फ़ की तरह सफ़ेद वहाँ कलर बताना मकसद है, और वहाँ उसकी बर्फ़ की क्वालिटी बताना मकसद है मेरा। ठंडा बर्फ़ की तरह ठंडा है ये शख्स जो भी, तो तुम उसको उससे क्यों जोड़ते? तो उसने वो दिया। अब सवाल ये है कि क्या कुरान की, ये तो उसका हो गया मामला कि उसको किस तरह से ये किया गया, लेकिन उसका अपना जो अकीदा है, बावजूद उसके ईसाई था, उसका ईमान कुरान पे नहीं है, लेकिन उसका वो अकीदा जो है ईसा सलाम की मौत हो गई, बिल्कुल बराबर अकीदा है उसका। मैं जस्टिफाई करता हूँ उसके अकीदे को। अगर वो जाकिर नायक की जैसी सलाहियत या जाकिर नायक साहब का ये अकीदा होता है कि हाँ ईसा सलाम की, अल्लाह उनको ये तौफीक देता कि मौत हो गई, वो नहीं आएंगे दोबारा, तो वो इतने जल्दी कन्विंस हो जाता था वो शख्स, और मैं समझता, इसी मेरी सोचा कि ईमान डाल लेता था। अरे मैं जो समझ रहा वही कुरान में है, तो फिर क्यों ना मैं कुरान पे ईमान ला लूँ, ईमान डाल लेता था। लेकिन नहीं, हमारा अकीदा कुरान से हटके है ना, और हम दावत देते हैं कुरान की, कुरान की आयतों से हट के अकीदा हमारा। और फिर ये कि इसमें उलमाओं की अक्सरियत है, ईसा सलाम आएंगे सभी मानते, चंद एक है कि जो ये कहते कि ईसा सलाम नहीं आएंगे, और कुरान की आयतों से साबित करते, जबकि कुरान की आयतों से साबित ही नहीं होता ईसा सलाम आएंगे। आप अगर डिस्कशन में भी बैठे, कोई आलिम भी, कोई बुरे की बात नहीं, मेरे पास आए तो कुरान की आयत से तो मैंने जो समझा साबित नहीं कर सकती, जो रेफरेंसेस हम देते उस बारे में तो प्रूफ नहीं हो तो आएंगे करके। वो बोलते राफ़े है, राफ़े आया मतलब उठा लिया। अरे मेरे भाई, राफ़े आया तो राफ़े तो गालिबन जो है इदरीस सलाम के लिए भी आया, इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए राफ़े आया, राफ़े ने उठा लिया। सूरह मरियम आप देखेंगे आयत नंबर 56-57 पढ़ना आपने, इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए भी राफ़े आया। तो फिर हम ये समझेंगे क्या, इदरीस सलाम की मौत हुई है, राफ़े आया, तो वो भी आएंगे दोबारा। तो उसमें तर्जुमे में लिखेगा कि भाई इनको बुलंद मर्तबा दिया, बुलंद मुकाम दिया। तो ईसा सलाम के बारे में क्यों नहीं सोचते, जबकि ईसा सलाम में इतना क्लियर है कि साथ में आयत के साथ में वफ़े तनी भी आया, वफात दे के उठा लिया। इदरीस सलाम के लिए नहीं आया। इदरीस सलाम के लिए आप देखेंगे सूरह मरियम आयत नंबर 56-57 में तो सिर्फ राफ़े आया कि उठा लिया। तो यहाँ तो इदरीस सलाम की गुंजाइश निकलेगी। अगर अकल के दायरे में सोचेंगे ना आप, तो इदरीस सलाम की गुंजाइश निकलेंगी कि भाई वफ़े थोड़ी आया, राफ़े आया,
تو رافع ان کو اللہ نے اٹھا لیا، بلندی کے مقام پہ مت بولیے، ان کو اٹھا لیا، مرے نہیں یہ، مرتے اگر تو وقف تنی آتا تھا، یہاں تو آئے نہیں وقف تنی، تو یہ آئیں گے ادھر اسلام، لیکن وہاں تو ان کے لیے عیسیٰ السلام کے لیے باقاعدہ وفات آیا نا، سورہ ال عمران آیت نمبر 55 پڑھنا آپ نے، وفات آیا اور ساتھ میں رافع آیا، یعنی وقف تنی اور موت دیکھ کے اٹھا لیا، جیسا ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے والد اللہ نے اوپر اٹھا لیا، ہمارے غیر مسلم بھائی برادر وطن وہ بھی بولتے ارے بھائی اب اللہ کو پیارے ہو گئے، اوپر اٹھا لیا، اوپر اٹھا لیا مطلب کیا واپس آئیں گے، وہ مقصد ہوتا ہے کیا؟ تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا، روٹین میں اگر کوئی کہتا ہو شخص ایک سیکنڈ، تو سیکنڈ کے معنی 1 گھنٹہ مانگا اس نے، یہ سمجھنا، وہ نہیں، مقصد کو سمجھنا۔ قرآن میں آتا کہ ان کو دوزخ کی آگ کی خوشخبری دے دو، تو ذاکر نائک صاحب تو اس کو کھینچیں گے، خوشخبری دے دو، ہاں دوزخ کی خوشخبری مطلب دوزخ میں آگ رہیں گی لیکن آگ جلائیں گی نہیں، کیونکہ خوشخبری بولا اللہ نے، ایسا ہو جائے گا۔ یعنی وہ جیسا ہمارے مہاراشٹر میں مثال ہے، مراٹھی میں ساپڑلی اندرتی شیپوٹ ساپڑلی، یہ مشہور ہے کہ کوئی کسی کی غلطی ملی نہیں تو کچھ بھی تو غلطی پکڑ لینا اور اس کو بولنا کہ اندرتی شیپوٹ، یعنی ماؤس کی چوہے کی دم مل گئی، چوہے کی دم پکڑ لیا، ارے مل گئی چوہے کی دم مل گئی، چوہا تو بھاگ جاتا، جو مقصد تھا پکڑنے کا، مقصد چوہے کو پکڑنے کا تھا تو وہ تو نکل گیا، دم کی جو اوپر کا کور رہتا وہ ہاتھ میں آ جاتا، وہی دیکھ کے خوش ہوتا۔ تو یہ ہے کہ کچھ بھی پوائنٹ پکڑ لینا اور یہ کہنا کہ 1 سیکنڈ بولا 2 منٹ مانگا اور پھر سوال کو لما رہا ہے، اور یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، سوال ہے، ارے آپ ہی بلاتے کسی کو سوال کے لیے، وہ اگر ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا تو دینا چاہیے اس کو موقع، لیکن آپ کو جواب نہیں سوچ رہا، تو وہ ساپڑ لی اندر سے شپوٹ، وہ دم پکڑ لیے، تو کچھ بھی پوائنٹ پکڑ کے اس کو کھینچ کے اس کو یہ کرنا، مائک بند کر دی اس کا۔ تو یہ چیزیں ہیں نا، سورہ ال عمران آیت نمبر 55 کا بھی آپ نے دیکھنا، وفات کے ساتھ میں رافع آیا، یعنی موت دے کے اٹھا لیا۔ یہ ساری چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا، جیسا سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں ہے، عیسائیوں کا وہ بھی عقیدہ ہے نا کہ بھائی عیسیٰ السلام، اب وہ دوسری طرف جائیں گا، عیسیٰ السلام اللہ کی اولاد ہے، تو ہم سمجھتے عیسائی ایسا مانتے ہیں کہ ارے عیسیٰ السلام اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں، اللہ نے تو اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں، نہ اس کو کسی نے جانا نہ اس نے کسی کو جانا، اللہ واحد ہے، اسی کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ تو اصل میں وہاں کیا آیا، آپ نے سورہ توبہ پکڑنا، وہاں توبہ پڑھنا، وہاں ولدن نہیں آیا، وہاں وہ نہیں آیا، اولاد کر کے نہیں آیا، وہاں بیٹے کی شکل میں آیا، وہاں بیٹا میننگ ہوتے۔ اب بیٹے کے اور عیسائیوں کے 2 عقیدے ہیں، عیسائی میں وہاں بھی 2 عقیدے ہیں، کچھ وہ کہتے کہ عیسیٰ مسیح جو ہے اللہ کی اولاد ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اولاد اور بیٹے میں فرق ہے، یہ بھی سمجھنا۔ ہم بھی کسی کو کہتے ہیں ایسا کہ بھئی یہ ارے آپ بیٹا فلانا کام کر، بیٹا میرے لیے وہ سبزی لا دینا، بیٹا ذرا پانی لو نا، تو وہ ہماری اولاد ہو جاتا ہے کیا، نطفے کا ہو جاتا ہے کیا؟ لیکن اگر ہم ہماری اولاد بولے اس کو، تو کسی کی اولاد بولنا تو وہاں تو آبجیکشن ہو جائے گا، وہاں نطفے کی بات ہوتی۔ تو وہ اصل میں کیا کہتے تھے، سورہ توبہ کی آیت کیا ہے، عیسائی کہتے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، آیت ہے نا باقاعدہ، یعنی بیٹے کے معنی اولاد نہیں بولتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے نا نبیوں کو جیسا، ہمارا نبی اللہ کا چہیتا ہے، بیٹا ہے تو، اور یہودی بولتے تھے نہیں عزیر جو ہے ہمارا نبی وہ اللہ کا چہیتا ہے، اس طرح بتاتے تھے نا۔ ان باریکیوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا، فیکٹ پر بات ہونا چاہیے، لفظی ترجمہ بھی رہا تو فیکٹ پر بات ہونا، ایک انسان کوئی چیز بول رہا ہے تو اس کا بولنے کا مقصد سمجھنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ دوزخ کی خوشخبری، دوزخ کی خوشخبری دے، تو مقصد سمجھنا کیا ہے، دوزخ کی خوشخبری، دوزخ کا مزہ چکھانا ہے، تو مزہ یعنی کہ ٹیسٹ، مزہ آئے گا کیا اس میں، دوزخ کی آگ کا مزہ آتا ہے کیا، کہ تکلیف ہوتی، ایسی وہ آگ کا بھی لے کے چلے گئے کہ بھائی وہ ابراہیم السلام کو وہاں آپشن تھے، یا تو قتل کر ڈالو، ان کو مار ڈالو، یا آگ میں ڈال دو، مطلب آگ میں ڈال کے مار دیں گے، یا پھر ان کو یہاں سے نکال دو، 3 آپشن تھے۔ تو پھر وہ آتا ان کی آگ ٹھنڈی ہوگی، تو وہ سمجھتے کہ ایکچوئل آگ میں ڈالے، پورا واقعہ بنا ہے پکچر، اور آگ پھر ٹھنڈی ہوگی، مطلب پھر آگ نے جلائی کیوں نہیں، اتنی جب دہکتی ہوئی آگ ڈالی گئی کہ وہ گلیل کے ذریعے سے وہاں ڈالے گیا، نہیں وہ آگ کیا، آگ نے اپنی تاثیر بدل لی تھی، تو اللہ کا ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ آگ اپنی تاثیر بدل دیتی،
نہیں آگ نے تاثیر اصل میں وہ جو کچھ علماء نے لیے کہ ان کی دلوں کی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، اصل میں دل میں جو جلن آگ تھی نا مار ڈالنے کی، تو جب وہ نکال لیے وہاں سے ان کی دلوں کی آگ ٹھنڈی ہوئی، نہ کہ آگ ایکچوئل ٹھنڈی ہوئی تھی۔ آگ کا کام رہتا تاثیر ہے جلانا، چٹکے دینا، چٹکے دیں گے۔ ایسا پانی کا کام تھا، سمندر کے میں جاتے اگر پانی میں جاتے تو پانی کا کام ہے ڈبانا، وہ پانی وہ تھوڑی بدلیں گا، اپنی تاثیر تھوڑی بدلیں گا، اس لیے پانی کو ہٹا دیا گیا وہاں پر، پانی اوپر ہو گیا مد و جزر جیسا، انہوں نے جیسی عصا مارے موسیٰ السلام نے دریا نیل سے پانی اوپر ہو گیا اور وہاں راستہ بن گیا۔ وہاں کیوں نہیں ہوا ایسا کہ پانی نے اپنی تاثیر بدل دی ہے کہ یہ جا رہا ہے اور پانی ان کو ڈبا ہی نہیں رہا، ایسا ہوا کیا وہاں پر؟ تو اللہ قرآن کی جو آیت ہے کہ اللہ اپنے قاعدے خلاف نہیں کرتا، اللہ نے جو قوانین بنا لیے دنیا کے کہ موت آئیں گی مطلب آئیں گی، انسان دوبارہ زندہ ہوں گا مطلب مرنے کے بعد میں روز قیامت دوسرے سر میں زندہ ہوں گا، پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہا جانوروں کا کہ پھر جانور کیسے، تم سے تو حساب کتاب ہونا نہیں ہے، وہ کیسے ہوتے کیا ہوتے زندے، جیسا ہم کو بارش میں دکھتا، وہ جو ہمارے طرف گرتی لال گئی بولتے اس کو ہم دیو گئی لال گئی ایسا بتایا جاتا، وہ بارش میں ایسا لگتا بارش کے پانی سے گری، اصل میں ویسا نہیں، اس کے کوئی کیٹانو زمین میں رہتے، زرخیز زمین میں، جب پانی آتا پہلا پانی وہ جو ایک دم پوشٹک رہتا اس کے لیے تو ایک دم وہ آٹومیٹک نکل جاتی ہے، بن جاتی ہے اس میں، جیسے بیکٹیریا بن جاتے آٹومیٹک ہی بن جاتے، اس کے جو دکھائی دیتے وہ رہتے اصل میں، وہ ایک چیزیں رہتی۔ وہ واقعہ سانپ کا عصے کا سانپ بن جانا، تو وہ کیا بتانا، اس پر بھی درس میں موسیٰ السلام ڈر گئے تھے، تو پھر وہ ڈر گئے تھے اس لیے ڈرے تھے کیا کہ وہ سانپ ان کو اژدھا دکھ رہی تھی، ان کی لکڑیاں اور ان کی لاٹھیاں، ایسا نہیں تھا، اس کے لیے نہیں ڈرے تھے وہ، یعنی یہ تو ایسا ہو گیا کہ سارے لوگ ہیپنوٹائز ہو گئے تھے، نظر بند ہیپنوٹائز ہو جانا یعنی نظر بند ہو گئے تھے، جیسا نظر بند کرتا جادوگر، جادو یعنی نظر بند کرتا ہو، تو نبی اور نظر بند ہو جائے اس کی، ان کو برابر وہی دکھ رہی تھی جو ایکچوئل چیز تھی، لیکن اس چیز سے ڈرے تھے کہ ارے لوگ یہ جادوگروں کو سمجھیں گے، اللہ وہ سمجھیں گے یہ صحیح پر ہے، میں غلط ثابت ہو جاؤں گا، اس چیز سے خوف کھائے وہ ڈرے، جو قرآن کی آیت ہے نا اس میں سورہ آیت نمبر 60 ہے غالباً 60-61 میں، اس کا بھی بتانا پڑتا ہم کو کہ ڈر گئے مطلب اس لیے ڈرے کہ وہ بھی ہیپنوٹائز ہو گئے تھے، کہ مطلب وہ اس سے ڈرے کہ وہ ہو جائیں گے، ان کو تو باقاعدہ دکھ رہی تھی یہ لاٹھیاں رسیاں کر کے، جب انہوں نے پھینکے اپنا عصا تو وہ تھوڑی ان کو یہ تھوڑی نظر بند کر رہے تھے، نبی نظر بند کر، وہ ایک معجزہ تھا، وہ لاٹھی کا سانپ بھی بن گیا، لاٹھی کا سانپ بنانا باقاعدہ، تو وہ تو وہیں ایمان لا لیے انہوں نے، جادوگروں نے کہ ارے ہم تو لوگوں کو دکھا رہے تھے نظر بندی، یہ تو اس کے لاٹھی کا سانپ بھی بن گیا، تو وہیں ایمان لا لیے انہوں نے، پھر ان کی بھی نہیں سنی کہ نہیں ہم رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ تمہارے کاٹ ڈالتا میں تو کاٹ ڈال، ہم یہ موسیٰ کے اللہ پہ ایمان لائے، ایسا کر کے کہا نا انہوں نے، کیونکہ جب پتہ چل جاتا ہے کسی کو جادوگر کو، تو جادوگری ان کی جو نظر بندی سب معلوم تھی، ان کی کمال حاصل تھا، لیکن وہ دیکھے انہوں نے ایکچوئل۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لاٹھی کا کیسا بنا، تو وہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا بنا، اژدھا بنا، اور اژدھا کیسے پیدا ہوتا، سانپ کیسے پیدا ہوتا، سانپ کسی کی پیٹ میں سے نہیں نکلتا، سانپ انڈے میں سے نکلتا، وہ بھی سوچنا کہ اللہ کا قاعدہ کیا ہے۔ اب وہ سوچو مرغی پہلے آئی کہ انڈا پہلے آیا، اس پہ سوچنا کہ اللہ نے پہلے دنیا میں انڈا بھیجا کہ مرغی بھیجی، وہ جو کوئی انڈے کی شکل رہتی ہے ہم کو دکھائی نہیں دیتی، لکڑی میں انڈا چپک جاتا، کہیں اپنا جیسا مچھر جو رہتے ہم کو دکھائی نہیں دیتا کیا ہے کر کے، وہ یہ جو کچھ جانور ایسے ہوتے دکھائی نہیں دیتے، لیکن اس کے ذریعے سے وجود میں آ جاتے، انڈے کے ذریعے سے وہ کوئی پیدا ہوتے، پیٹ میں سے تھوڑی نکلتے۔ تو اژدھے کا اصل میں اللہ کے قاعدے کے حساب سے وہ ہوا، جیسا اتنے جلدی کیوں بن گیا کوئی کہیں گا، ارے بھائی مرغی بیٹھتی 21 دن میں بچہ بنتا، اور جب ہم مشین سے نکالتے اس کو وہ ہیٹ دے دیتے، نکالتے انڈے میں سے، لیکن 1 گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں نکل جاتا ہوں، جس کو فارم کے ہم انڈے بولتے ہیں، آدھے گھنٹے میں 10 منٹ میں جو بھی فٹافٹ 21 دن کہاں لگتے اس کو، وہ ٹیمپریچر اس کو مل جاتا، مینٹین کر دے ہو جاتا ہو تو وہ نکل جاتا، لیکن پروسیجر وہی چلتا نا۔ تو ایک چیز ہے کہ اللہ اپنے قاعدے خلاف نہیں کرتا، جو قاعدہ ہے اس کے حساب سے معجزے رہتے، اصل میں معجزے کچھ قاعدے سے ہٹ کے نہیں رہتے، اس وقت میں وہ معجزہ ہوتا، اب بعد میں پھر وہ چیز کسی کے سمجھ میں آتی تو وہ چیز بعد میں آگے چل کے عمل میں آ جاتی، وہ چیز پیڑھی 100 سال 100 بولنا نہیں چاہیے 500 700 سال کے بعد میں، جیسا اس وقت میں لوگ سمجھتے ہوں گے مر گیا گاڑ دیتے ہوں گے، بعد میں مرتا ہوں گا گاڑ دیے زندے کو مردہ سمجھتے ہوں گے، عیسیٰ السلام کے پاس میں آتے ہوں گے تو وہ ان کو معلوم رہتا ہوں گا ٹیکنیکل نے سکھا دیا تھا کہ یہ تو مرا نہیں، تو مردے کو زندہ کر دیتے جیسا ڈاکٹر،
जो डॉक्टर एक्सपर्ट रहते तो आज वो भी ट्रीटमेंट करते रहे, मरा नहीं है, एक्सपायर नहीं हुआ, ये इसको सांप के जहर की वजह से बेहोश हो गया, ये पूरा सांप के जहर का जो इलाज करते वो उससे जो नीम लाते ये लाते वो भी है ना, 3-4 दिन पड़े रहता, वो लोग समझते मर गया, डॉक्टर तक के डिक्लेयर करते तब उससे कह रही मर गया, इसकी तो नब्ज भी नहीं चल रही, और वो जिंदा कर देता, तो वो क्या मरे हुए के बाद में मौत जिंदा करता है क्या? तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो समझते नहीं। अब वो आयत को और आगे दे तो फिर वो आयत है कि सूरह निसा की आयत के रेफरेंस देते हैं ईसा सलाम के बारे में, कि सूरह निसा आयत नंबर 159, उसमें है ना, अहले ईमान में से कोई ऐसा ना होगा जो तो अपनी मौत से पहले ईसा सलाम पर ईमान ना लाए, और क़यामत के दिन ईसा सलाम उन अहले किताब के खिलाफ गवाही देंगे। तो यहाँ असल में क्या है, अपनी इन्होंने क्या लिए कि ईसा सलाम की मौत के पहले ईमान लाएगा, अपनी मौत के पहले ईमान लाएगा, कि जब वो खुद मरेगा फरिश्ते उसको आएंगे तो उस वक्त में तो उसको समझ में आ जाएगी ना सारी बातें, ईमान डालेंगे ना, कह रही ईसा सलाम मर चुके, जब उसकी मौत का वक्त आएगा, जैसा फिरौन के मौत का वक्त आया तो ईमान लाया ना उसने, कुरान की आयत है ना, तो अल्लाह ने कहा आप जाके ईमान लाता। अब वो वक्त कैसा रहेगा, सिर्फ फिरौन के बारे में बताया गया, वो जो फरिश्ते आते उस वक्त में तौबा के दरवाजे बंद है, उसके पहले, और वो वक्त किसको नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम, फरिश्ते को और पर्टिकुलर उस शख्स को, फिरौन का अल्लाह ने बता दिया, और किसी नबी रसूल किसको नहीं मालूम होता कौन कब मरता, वो जो फरिश्ता आता, तो वो खुद की मौत के पहले तो बात समझ में आ जाएगी ना, जब फरिश्ता आएगा तो कह रहे मैं गलती पर था, तो वो खुद की मौत का आता उसमें। फिर ये चीज़ भी कि बात क्लियर कहाँ से होती कि ईसा सलाम की मौत हो गई, ये मैं एक चुटमुट बता रहा हूँ आपको, तफसील से मैं इसके बारे में भी अपने एक वीडियो मैं आपके खिदमत में पेश करूँगा, बिल्कुल टू द पॉइंट, कि ईसा सलाम की मौत होगी प्रूफ करके बताऊँगा। लेकिन एक आयत समझिए आप, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 116 और 117 को समझिए आप, उसमें जो बताया गया उस पर आप अगर गौर करेंगे कि अल्लाह सवाल कर रहा है ईसा सलाम से, क्या कि तूने ये कहा था कि मैं अल्लाह हूँ, या 3 में का एक मैं हूँ करके तूने अपने आप को अल्लाह खुदा बनाया था? तो ईसा सलाम का जवाब है वहाँ पर कि अल्लाह मैंने तो ऐसा नहीं कहा मेरी कौम से। ये जवाब है जो रोज़े क़यामत वो जो जवाब देने वाले हैं, वो जवाब कुरान में मेंशन है कि वो क्या कहेंगे कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूँ, मैं तेरा वो हूँ कर तेरी औलाद हूँ, या 3 में का एक हूँ, या मेरी माँ है। लेकिन मेरे मरने के बाद में मेरी कौम ने क्या दिया, क्या समझा, क्या अकीदा बनाया, मतलब उन्होंने क्या कहा, तो वो मैं नहीं जानता, अल्लाह तू बेहतर जानता है, तू चाहे इनको माफ़ कर दे चाहे इनको सज़ा दे, मुझे नहीं मालूम मेरे मरने के बाद में इन्होंने क्या किया, साफ उसमें ये है। अब ये बताइए, आप गौर कीजिए कि ये आंसर देने वाले हैं वो अल्लाह की बात पर कि तूने कहा था क्या। अब ये बताइए कि अगर उनकी मौत नहीं हुई, अब दोबारा आएंगे दुनिया में, तो जब हयात थे तो हयात के वक्त में जब ईसा सलाम थे उस वक्त में तो उनकी कौम का ये अकीदा बना ही नहीं था ना। ये अकीदा बना था कि उनका कि उन्होंने ये कहा था कि, या कौम ने कहा था कि आप मैं अल्लाह का नौज़ुबिल्लाह बेटा हूँ, अपने औलाद हूँ करके, या मेरी माँ, और कुछ ऐसा उन्होंने कुछ कनेक्शन जोड़ा था क्या? बिल्कुल नहीं, ईमान वालों का अकीदा नहीं था उस वक्त में, ये तो उनके बाद में अकीद में बिगाड़ आया। लेकिन जब दोबारा आ जाएंगे ईसा सलाम तो सबसे पहले तो वो बिगाड़ी की सूरत दुरुस्त करेंगे, कह रहे क्या अकीदा बना ली मेरी कौम ने, मुझे अल्लाह का की औलाद बना दिए, तो वो अकीदे को दुरुस्त करेंगे। तो फिर ये मकालमा बोलेंगे कि अल्लाह से कि तूने, अल्लाह उसी सब्जेक्ट में सवाल करेंगे तूने कहा था, तो वो तो ये कहेंगे कि अल्लाह मैंने नहीं कहा था, लेकिन दोबारा जब मैं गया तो मैंने उनकी अकीदा दुरुस्त किया, मैं जब डबल से तुमने मेरे को राफ़ी ऊपर उठा लिया, मैं ऊपर वहाँ पर अटके रहा, मेरी मौत नहीं थी, मैं डबल से गया तो मैंने करेक्शन किया ना उनका अकीदा, ये जवाब देंगे ना वो। लेकिन जवाब तो ये कह रहे हो कि मुझे नहीं मालूम, यानी एक आएंगे जो उम्मती रहेंगे, लेकिन उनके नबी की पोस्ट भी जो है, रसूल की पोस्ट भी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन उम्मती रहेंगे आप सल्लम के, तो वो इतने ख़तरनाक अकीदे को दुरुस्त नहीं करेंगे। ये भी एक सोचने का मुकाम है ना। तो ये जो आयत है ना सूरह अल-माइदा आयत नंबर 116 117 गौर से पढ़ना आपने, ये जो मकालमा अल्लाह करेगा तो वो तो प्रूफ कर देती बिल्कुल कि ईसा सलाम की मौत हो चुकी, राफ़े से नहीं होता कि राफ़े हो जाए आएंगे करके, राफ़िया ने उठा लिया। तो इसकी तफसीली गुफ्तगू भी करूँगा मैं आपसे, लेकिन
جس کا بیچارہ غیر مسلم ہو، وہ بیچارہ عیسائی، اور اس کا عقیدہ صحیح قرآن کے ساتھ سے جا رہا ہے نا، ہم اس کو کیسا رسوا کر رہے ہیں، بیچارہ خاموش ہو، اس کا مائک بند کر دیا، اور وہ اتنا سیم سے بڑے برداشت کے ساتھ میں جواب دے رہا تھا، ذاکر نائک صاحب آپ کے باہر چلے گئے، آرے کارے، مورخ ہے تو، بیوقوف ہے تو، اور ادھر ادھر لے جا رہا ہے اس کے سوال کو، گول گھما رہا ہے، اس کو ڈاج میں ڈاج مارنے کی کوشش، گھمانے کی کوشش کر رہا ہے. ارے اس ڈاج تو اس کے سوال نے آپ کو دے دیا، ڈاج جو ہم سمجھے، لیکن آپ تو ایسا، آپ کا عقیدہ جب وہ نہیں ہے تو آپ کیوں ماننے کو تیار رہیں گے؟ اور اس کو یہ بولے کہ بھائی ڈیبیٹس کرو، تو ڈیبیٹس میں اتنے لوگ ہونا، وہ ایک معمولی اس کے ذہن میں اللہ نے ڈالا چیز، وہ ایمان کا وہ روح قرآن کی پھونکا اس کے اس میں، نہیں اس کا عقیدہ اس پر کہ عیسیٰ السلام آئیں گے، رہے نا اس کے عیسائیوں کے عقیدے، وہ بولتا نہیں موت ہوگی ان کی، ہم بھی بولتے ہیں عیسیٰ السلام کی موت ہوگی، اللہ کا قاعدہ نہیں ہے کہ کسی کو لے جائے گا اتنے سال رکھیں گا اوپر، لیکن انہوں نے بنا کے رکھے، کیونکہ حدیث میں ہے تو قرآن سے ثابت کرتے تو ہوں گا نا، ابھی دنیا کی حالت ویسی چل رہے نا، یہ جیسا بولتے نا آئیں گے، عقیدہ بنا لیے تو ہوں گا ایسے، جب حالات بگڑے گے نا ایسے تو باقاعدہ منیارے پر یہ جو ہے نا عیسائی لا لیں گے، یہ دیکھو عیسیٰ السلام اب آ گئے، اب عیسیٰ السلام آئے تو اب مانو عیسیٰ السلام آ گئے اس منیار پر فلانے مسجد کے، جہاں ان کو حدیث میں عیسیٰ السلام آ گئے، عیسیٰ السلام آ گئے، اور ان کو جو رہیں گے نا ایسے عقیدے والے، ایسے کہ ارے ہاں عیسیٰ السلام نے، پھر وہ بتائیں گے، اب قرآن وہ بتائیں گے نا کہ قرآن میں ایسا نہیں ایسا ہے، سب الٹا سیدھا بتائیں گے، اب بعد میں پہلے تو مان لیں گے، بعد میں بولیں گے یہ کیسا بتا رہے عیسیٰ السلام نے، نہیں یہ مانو، نہیں تو کرتے تم پر بمباری، مارتے تم کو، ماننا پڑے گا عیسیٰ السلام ہے، ایسا کیسا نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ تو 40 سال رہیں گے نا، اس کے بعد میں قیامت آئیں گے نا، عیسیٰ السلام آئیں گے، سمجھیے عقیدہ کیا ہے، 40 سال رہیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، اور اس کے پہلے قیامت آ ہی نہیں سکتی، اور ہم کو ڈرایا جاتا ڈرو قیامت سے، قرآن میں اللہ نے بھی ڈرایا، یہ بھی ڈرو نا قیامت سے، ایک ہماری وہ قیامت جو ہماری انفرادی موت وہ قیامت، لیکن وہ قیامت سے ڈرایا جاتا جس کے لیے آپ سے بھی ڈرتے تھے، صحابہ بھی ڈرتے تھے، کیوں ڈرتے تھے؟ کیونکہ قرآن میں آئے تھے، آپ سے پوچھتے تھے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تھے قیامت کب آئیں گی، تو آپ سے کہتے تھے کہ اس قلب میں مجھے نہیں، وہ عنقریب ہے، نزدیک ہے، پلک جھپکتے آئیں گی، اچانک آئیں گی، قرآن میں آیا تھا باقاعدہ، اس وقت میں بھی آپ کے وقت میں، اس کے پہلے کے انبیاء اکرام بھی ڈرتے تھے کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی، ہم کو بھی ڈرنا ہے، لیکن اس عقیدے نے تو ہٹا دیا نا، آج میرے کو کوئی کہے گا کہ بھائی قیامت ڈرو قیامت سے، عقیل بھائی قیامت آ جائے گی، قیامت آ گئی تو کیا کہ بولوں گا کیسے آئیں گی، میں قیامت سے کیوں ڈروں، ارے قرآن میں بتایا نا، نہیں ابھی عیسیٰ السلام آئے کیا، عیسیٰ السلام آئیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، جب میں ڈروں گا، عیسیٰ السلام آئیں گے جب ڈرنا شروع کروں گا، ابھی کیوں ڈرا رہے ہیں میرے کو قیامت سے، نہیں آپ مر سکتے تو موت کا الگ معاملہ ہے، قیامت کی بات کرو، جو قیامت اچانک آنے والی ہے، قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا، اس کو جوڑ کے رکھے، ایسا ہوگا تو آئیں گی، ویسا ہوگا تو آئیں گی، قیامت کے آثار، طرح طرح کے آثار بتا دیے، سب سے بڑا اثر یہ عقیدے کے بگاڑ کا کہ عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئے گی، اتنا خطرناک بگاڑ، قیامت کا ڈر ہی صاف کر کے رکھ دی، وہی ہوگا نا کہ جن کے یہ ایمان ہے نا، تو ایکچوئل قیامت بھی آ جائیں گی، پہاڑ اڑتے ہوئے دکھیں گے، سمندر میں آگ دکھیں گی، اور وہ کہیں گے، کچھ قرآن میں آئے تھے نا کہ بھائی آ گیا وہ دن، یہ قیامت ہے، تو وہ ماننے کو تیار نہیں رہیں گا، کیوں بھائی، نہیں ہمارے اپنے نظروں کا دھوکہ ہے یہ، ارے آکسیجن الگ نکل گئی، ہائیڈروجن الگ نکل گئی، تو وہ سمندر میں آگ لگ گئی، وہ فلانی پہاڑی چل رہی ہے، وہ رہیں گی قیامت، وہ جو قیامت مطلب سات گھڑی، قیامت کی گھڑی، قرآن میں 2 پارٹ بتائے گئے، قیامت جو اچانک آئیں گی، 7 شروع کی، 7 یعنی گھڑی، اب بعد میں پھر قیامت کا بعد میں جو بتایا گیا وہ جو زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے 7 کو، اور اس کا دوسرا پارٹ رہے گا کہ وہ زندہ پہلے سر میں سب مر جائیں گے، قرآن میں آیا تھا سب مر جائیں گے ایک ہی سر میں، جو زندہ ہے موجود، ابھی بھی قیامت آ گئی تو یہ ساری 7 چلیں گی، پہاڑ اڑتے یہ وہ، اب پھر ایک دھماکہ ہوگا، ہم سب مر جائیں گے، اور جب دوسرا دھماکہ ہوگا سر جس کو کہا گیا، تو پھر ہم بھی اٹھیں گے، آدم علیہ السلام بھی اٹھیں گے، آپ السلام بھی اٹھیں گے، سب اٹھیں گے پھر ایک ساتھ، پھر وہ روز حشر برپا ہوں گا، وہ ہے قیامت ایکچوئل، وہ تو دوسرے سر پر بھی ایمان بھگا دیتے نا، وہاں بھی گڑبڑ کر کے رکھی نا،
ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو قرآن کو پڑھیں گے نا غور سے تو ان کی گڑبڑیں دکھیں گی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ علماء حق علماء صوبی ہے. انہوں نے اپنے عالموں درویشوں کو اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. وہ کون پہچانے گا ان کو؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو برابر پہچانیں گی کہ کدھر کدھر گڑبڑ ہو رہی، کیسے کیسے لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں. اب وہ ذاکر نائک صاحب رہے، میں رہوں یا اور کوئی بھی رہے، جانے انجانے میں اگر غلطی ہو رہی تو اللہ معاف کرے گا. لیکن کوئی یہ سمجھے گا کہ اس کے بعد سمجھ میں آ جائے کہ ذاکر نائک سے جیسی شخصیت، کتنا ان کا ذہن ہے، کتنی ان کی میموری ہے، اور ان کے بعد سمجھ میں آ جائے دل میں کہ ارے نہیں یہ بات تو قرآن سے برابر ہے، عیسیٰ السلام کی موت ہوگی. لیکن سارے لوگ کیا بولیں گے؟ سننا بند کر دیں گے میرے کو. کہ ابھی تک کے تو میں نے کہا کہ عیسیٰ السلام کی موت نہیں آئیں گے، رافع آیا، اور اب میں یہ عقیدہ پیش کروں گا تو لوگ بولیں گے ارے پلٹی مار دیا. تو اس کے مارے لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہے اگر وہ، تو اللہ تو دلوں کے راز جانتا نا، تو دنیا والوں کے لیے تھوڑی کرنا ہے. جب بات سمجھ میں آ گئی پلٹ لو، بولو لوگوں سے کہ بھائی غلطی ہوگی میرے سے، ذہن میں آ، لیکن وہ نہیں چلے گا نا، کیونکہ ہم کو تو لوگوں کو ساتھ میں رکھنا ہے. تو میرا عقیدہ تو ہے کہ جہاں جو چیز مجھے غلطی لگتی ہے، جب میرے کو پتہ چلا، ایسا لگا میرے کو قرآن کی آیت سے کہ نہیں یار یہ میرا غلط، میں اپنے آپ کو درست کر لیتا. کیونکہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے بھائی، میرے کو میری وراثت لینی ہے جنت. تو میرے ماں باپ دوست احباب یہ غلط عقیدے تھوڑی میرے کو جنت میں ڈالیں گے. اللہ کی رحمت جنت میں ڈالیں گے. رحمت کب ہوں گی؟ عمل کی بنیاد پہ ہوں گی. اپنے میں پن میں تھوڑی رہنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزوں کو کم سے کم یہ علماء حضرات ان کی اکثریت نہیں سمجھ رہے تھے. ایک عام انسان جب قرآن پڑھے گا تو سمجھے گا اور ان چیزوں سے نکلیں گا کہ ہم عالموں کو ان کو خدا نہیں بنائیں گے. علماء حق علماء سو بھی ہے. جیسے ڈاکٹر ہوتا نا آپریشن کرتا تو صحیح ڈاکٹر بھی ہوتے، غلط ڈاکٹر بھی ہوتے. تو ہم وہاں تو پوچھتے ایڈمیشن لینے کا رہا تو اچھی کالج بھی ہے، جب وہ دوسری بھی ہے تو کس کالج میں لینا، فیصلہ ہم کو لینا پڑتا. 10 جگہ پوچھتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو صحیح جگہ ایڈمیشن دلاتے ہیں. کچھ کسی مریض کا علاج کرنے کا رہا آپریشن تو 10 ڈاکٹر سے پوچھیں گے، جو ہم کو سوٹیبل لگتا وہ ڈاکٹر سے ہم کراتے ہیں. ہم کو پتہ چلتا نا باقاعدہ عقل سے کہ نہیں وہ فلان سے مت کرا، اس نے قینچی بھول گیا تھا پیٹ میں، اس نے فلانا ٹریٹمنٹ غلط کیا تھا. تو علماء حق علماء سو بھی ہے. پہچان کوئی کون کرائیں گا؟ ہم کو خود کو کرنا ہوگا. قرآن جب پڑھیں گے تو علماء حق علماء سو کی پہچان ہوگی. یا پھر ٹوٹل کس جگہ پر ایک عالم ہوتا، کس جگہ پر حق، کئی جگہ پر حق ہوتا لیکن 1-2 جگہ سو کا دیتا ہو کہ علماء سو وہ چیز غلط سمجھ لیتا ہو وہی چلا دیتا. تو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں اس پوائنٹ پر اس جگہ وہ اپنے آپ کو علماء سو کی کیٹیگری میں ڈال رہا. وہ کتنی بڑی جماعت کا ہو، کتنی بڑی شخصیت ہو، ہمارا باپ ہو، بھائی ہو، کچھ بھی ہو، ہم کو اس پہلو کو اس کے ساتھ کام نہیں کرنا پڑے گا کہ نہیں بھائی اس بارے میں متفق نہیں ہوں میں. نہیں، جماعت کا یہ فیصلہ ہے، اتنے بڑے لوگ، اس میں تو علماء کا اجماع ہے. اجماع رہے کو اجماع رہے کہ مجمع رہے میں نہیں مانوں گا، ہوتے رہے. کیونکہ قرآن میں وہ آیتیں بھی ہے کہ قلیل تعدادی اللہ کی بات پر ایمان لائیں گی، اکثریت نہیں لائیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اکثریت اگر ہے تو وہ غلطی پر رہتے ہمیشہ، ایسا نہیں. لیکن اگر قلیل تعداد ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یار سب کا عقیدہ تو یہ ہے علماء کی اکثریت کا کہ عیسیٰ السلام آئیں گے. چند علماء 1-2 ہے، وہ بھی ایسے جو مدرسے سے فارغ بھی نہیں دکھتے، تو وہ قلیل تعداد نہیں بھائی یہ صحیح پر ہوں گے. نہیں، وہ صحیح پر لگتے ہیں اگر آپ کو ذہن سے عقل کے دائرے میں، کیونکہ قرآن عقل کو کلک کرتا. کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے تو وہ 1-2 کو ہم کو ہماری جنت لینا ہے نا، ہمارا عقیدہ درست کرنا ہے، تو ان کا عقیدے کو آپ گلے لا لو، میرا یہ کہنے کا مطلب. اور ہم مسلم بن کے رہے، کوئی وہاں جماعت کے حساب سے نہیں جائیں گے ہم جنت ہے دوزخ میں. فلانی جماعت کا ہے کیا ڈال دو جنت میں، ڈھکانی جماعت کا ہے کہ ڈال دو دوزخ میں، ایسا نہیں. ہر جماعت کے افراد اجتماعیت کے جنت میں بھی جائیں گے، دوزخ میں بھی جائیں گے. جو ہم منظر عام پر عالم دکھتے تھے وہ دوزخ میں جائے گا، ایک عام شخص جنت میں جائے گا. وہ شخص عیسائی تھا. قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ تم عیسائی ہو یا نصرانی لیکن ہو ایمان والا تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. عیسائی ہونا، عیسائی ہو یا یہودی ہو، تو یہودی ہونا یا عیسائی ہونا غلط تھوڑی ہے. اس کا ایمان اگر قرآن پر ہے، قرآن کی بات پر ہے، تو اس شخص کا ایمان اس مدعے پر، اس پوائنٹ پر قرآن سے پورا میچ کھا رہا تھا. وہ اس کے لیے راستہ ہموار ہونا چاہیے تھا وہ عیسائی کا. کہہ رہے نہیں آپ تو بالکل ہے قرآن کے مطابق بات کریں. اگر ہم جیسے کے پاس میں آ جائے تو ہم بولیں گے آپ کا عقیدہ بالکل قرآن سے مل رہا ہے. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، ہمارا قرآن کا عقیدہ یہ ہے.
تو ہو سکتا ہے اٹ میں بھی کہ وہ ایمان لا لیتا ہے. کہہ رہے ہیں پھر میں اور ہم تو تیرے عقیدے کو مان رہے ہیں تو ہم تو اس کو مان رہے ہیں. ہمارا ایمان تورات انجیل زبور پر بھی ہے، زبور پر ہے تو ہم تو مان لے رہے ہیں. عیسیٰ السلام کو بھی مانتے تو تم کو کیا آپتی ہے کہ آپ قرآن پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لے. ہو سکتا لا سکتا تھا. تو کیا بنے؟ اس کی آڑ بنے ایمان کی. تو اس کے جواب بھی اللہ کو دینا پڑے گا، چاہے ذاکر نائک صاحب رہے یا کوئی بھی رہے. میں تو ایک معمولی انسان ہوں، لیکن جو بات ہے میں فیکٹ پہ بات کرتا ہوں. میرے رفقا کو میں یہی فیکٹ آج میرا مقصد تھا بیان کرنے کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایمان والے کو، ہر ایمان کے دعوے دار کو قرآن پڑھنے اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھنے، اس پر غور و تدبر کرنے، غور و فکر کرنے، غور کرنے اور علماء کے جھانسے میں نہ آنے. جو علماء حق ہے ان کی بات تسلیم کرنا، جو سو ہے تو اس کی بات ریجیکٹ کرنا اور اس پر عمل کرنے اور اس بات کو ساری انسانیت تک کے پہنچانے، خصوصی طور پر ایمان والوں تک کے پہنچانے کی. اور میرا مالک قرآن جیسا سمجھانا چاہتا ویسے ہم کو سمجھا دے. بس میرے مالک ویسی توفیق دے، ہم کو ویسا سمجھا دے. یہ ساری چیزوں کی میرا مالک ہم کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.